میرے انتہائی قابل احترام معزز والدین، آپ سب کو اور خاص طور پر دا لیڈر اسکول اینڈ اکیڈمی لاہور کے پرنسپل اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر ریسپیکٹڈ بردر عتیق الرحمان صاحب اور ہماری دوسری برانچ کے پرنسپل اینڈ ڈائریکٹر محترم محمد اسماعیل صاحب، عزیز طلباء کی معزز مائیں اور میری بہنوں، السلام علیکم۔ جتنا تعارف احمد احساس صاحب نے کروا دیا ہے کہ جو ہماری نسبت عتیق صاحب کے ساتھ ہے یا احمد صاحب کے ساتھ ہے یا لیڈر اسکول کے ساتھ ہے، یہ تو بلا شبہ ہے، لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری جو مجھے سونپی گئی ہے، اس کے آغاز سے قبل سر عتیق صاحب آپ کے لیے اور آپ کی ٹیم کے لیے، آپ کے طلباء کے لیے اور ان پیرنٹس کے لیے اس شعر سے آغاز کروں گا۔ کیا کہا گیا ہے کہ مل ہی جائے گی منزل بھٹکتے بھٹکتے، مل ہی جائے گی منزل بھٹکتے بھٹکتے، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ سر عتیق صاحب آپ گھر سے نکل چکے ہیں، آپ کی پوری فیکلٹی گھر سے نکل چکی ہے، آپ محو سفر ہیں، اور جو محو سفر ہوتا ہے ان کی نظر منزل پر ہوتی ہے، اور جو گھر سے نکلے نہیں ابھی تک، جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گمراہ وہ ہیں، وہ کامیابی کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ دا لیڈر اسکول کیا میسج دیتا ہے ہمیں؟ میرے کارواں بننا ہے ہم نے سوسائٹی کو لیڈ کرنا ہے، ہم نے فرد، خاندان، معاشرے اور قوم کو لیڈ کرنا ہے۔ اور لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو اپنے کریکٹر سے، اپنے ویژن سے اور اپنے عمل سے دوسروں کو لیڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے، ان کے سامنے جاتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں آنے سے قبل شاید میرا تصور کچھ اور تھا، لیکن جہاں پہ بیٹھ کے جو اس لیڈر اسکول کی پرفارمنس نے مجھے میسج دیا ہے، آپ کے پیرنٹس کے رسپانس نے جو میسج دیا ہے، یقیناً قابل ستائش ہے، قابل رکشہ ہے، آپ کے کام کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ احمد صاحب نے کہا تھا کہ اسٹاف کے لیے، فیکلٹی کے لیے کریپنگ ہونی چاہیے، کہ بہت زیادہ خرچ آیا ہے بچوں کی تیاری پہ۔ تو شاید ایک چیز غیر دانستہ طور پر مس ہوئی ہے جو میں نے وہاں پہ نوٹ کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس تیاری کے اندر 3 پلرز کا کام ہے۔ جب بھی ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو 3 قسم کے لوگ آپس میں اس طرح جڑتے ہیں تو ایک بچہ پروان چڑھتا ہے۔ اس میں ایک کیا ہے؟ ٹیچر، ایڈمن، اسکول کی مینجمنٹ ایک وہ رول پلے کرتی ہے۔ اس کے ساتھ سینٹر کیا ہوتا ہے؟ مرکز کیا ہے؟ بچہ، جس کی تیاری کرنی ہے، جس کی آبیاری کا بیج بونا ہے، پھر اس کی حفاظت کرنی ہے، اور تیسرا پلر ڈیفینیٹلی اس کے بغیر بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بچے کی تیاری میں، بچے کی پرورش میں، بچے کی نگہداشت میں وہ کون ہے؟ وہ یقیناً آپ والدین ہیں۔ آپ کے لیے زوردار تعلیم ہونی چاہیے۔ آپ نے صرف یہ رسپانس نہیں دیا کہ بچے کو اسکول بھیجا ہے، بلکہ بچے کی کارکردگی دیکھنے کے لیے آپ صرف آئے نہیں ہیں، بلکہ آپ بچوں کو تیار کر کے لائے ہیں، بچوں کو تیار کر کے لائے ہیں آپ لوگ۔ اور میں سمجھتا ہوں جب یہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے، بچہ، اسٹوڈنٹ، پیرنٹس اور ٹیچر جب ایک جان ہو جاتے ہیں تو میں ایسے اسکول کو، ایسے نظام کو
میں ایک فیملی سسٹم کہتا ہوں، یہ ایک فیملی بن چکے ہیں آپ ایک فیملی میں منسلک ہو چکے ہیں۔ آپ میں سے ہر ادارہ، آپ میں سے ہر گھر، آپ میں سے ہر فرد، آپ کا ہر بچہ لیڈر ہے، اور آپ کا ہر گھر لیڈر سکول ہے۔ اور اگر میں تو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں عتیق بھائی کو اور ان کی فیملی کو، ہمارا ایک فیملی ریلیشن ہے، اور بچپن سے ہم اس گاؤں میں بڑے ہوئے، اور عتیق صاحب نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہم نے لاہور جانا ہے، اپنے آپ کو بوسٹ اپ کرنا ہے، اور ان کے فیملی سے آپ کو بخوبی آگاہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے عتیق الرحمان جیسا بنے، تو یہاں پہ میں بات کہنا چاہوں گا جو میں جانتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے عتیق الرحمان، سر عتیق الرحمان کی طرح بنے اور وہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں، تھوڑی سی عمر میں اتنی بڑی رسپانسبلٹی اپنے کندھوں پہ لے لیں، تو آپ کو عتیق الرحمان کی ماں جیسی ماں بننا پڑے گا۔ آپ کو عتیق الرحمان صاحب کے والد محترم جیسا والد محترم بننا پڑے گا۔ اگر آپ ایسی فصل چاہتے ہیں، ایسی کٹائی چاہتے ہیں، ایسا رزلٹ چاہتے ہیں، اور رزلٹ سے یاد آیا، یہ آج ہم جو کامیابی کا جو سفر ہے، یہ پرائز ڈسٹریبیوشن آف ریزلٹس نہیں منا رہے، جو میری سمجھ میں آتا ہے یہ اس سفر کی کامیابی ہم منا رہے ہیں، اس صبر کی کامیابی منا رہے ہیں، اور وہ قربانی جو جہاں تک پہنچنے کے لیے دی گئی ہے، آج ہم اس کی سیلیبریشن منا رہے ہیں، صرف رزلٹ نہیں منا رہے ہیں۔ اور علم کیا ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک دنیا کا علم ہے اور ایک دین کا علم ہے۔ ہاں، یہ ایک نظریہ ضرور موجود ہے، لیکن یہاں پہ نوجوان ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، مائیں ہیں، یہاں پہ پیرنٹس ہیں، میرے بھائی ہیں، بزرگ آئے ہیں، تو جو میں علم کو سمجھتا ہوں، جو ہم نے پڑھا ہے، اس کا ایک وسیع مقصد ہے۔ علم دنیا کا اور دین کا نہیں ہے، اس سے آگے کی بات ہے، میری بات سمجھیے گا۔ ایک ہے علم نافع اور ایک ہے علم غیر نافع، یہ دو طرح کے علم ہے دنیا میں۔ اگر ہم دین کا علم سمجھتے ہیں، دین کا علم سیکھتے ہیں، تو وہ تو ڈیفینیٹلی نافع ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو ہم دنیا کا علم سیکھ رہے ہیں، یہ ہم میڈیکل فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، انجینئرنگ میں جانا چاہتے ہیں، کامرس میں جانا چاہتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جانا چاہتے ہیں، کیا یہ علم ہمارے لیے نافع بن سکتا ہے؟ علم نافع ہوتا کیا ہے؟ علم نافع وہ ہوتا ہے جس کی یوٹیلائزیشن سے، جس کے حصول کے بعد، اس کے پریکٹیکل سے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ میڈیکل کا علم نافع ہے، یہاں تک کہ یہ بیماری کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے، بیماری کا علاج کرتا ہے، لیکن یہ اس حد تک نافع نہیں ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر، میں آپ کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ لیڈر سکول کا پیغام کیا ہے، جو وہ اس دور دراز گاؤں سے لے کر اس لاہور شہر میں آ کر وہ یہ پھیلانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، اور آپ کو پرخلوص بنانا چاہتے ہیں۔ لیڈر سکول کیا کرنے جا رہا ہے؟ بچوں کو علم نافع دینا چاہتا ہے، دنیا کے علم سے، دین کے علم سے، یہ اوپر کی بات ہے۔ آپ کا میڈیکل کا بچہ، ایگزامپل دیتا ہوں، ایک میڈیکل ڈاکٹر اگر اپنا میڈیکل کا پروفیشن اس لیے کرتا ہے کہ وہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، اس کو انسانیت کی کوئی قدر نہیں ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے پاس جو پیشنٹ آیا بیٹھا ہے اس کے حالات کیا ہیں، اس کو پتا چل بھی جائے تو اس کو کیا مقصد ہے، اس نے آپریٹ کرنا ہے، اس نے پیسہ لینا ہے، اس نے اتنی فیس لینی ہے۔ لیکن یہ میڈیکل ڈاکٹر جو لیڈر سکول بنائے گا، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد صرف پیسہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مقصد ہیومینٹی ہوگی، کمپیشن آف ہیومینٹی ہوگی، انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہوگی۔ جہاں پہ وہ دیکھے گا کہ یہ میرا پیشنٹ اس قابل نہیں ہے، وہ وہاں پہ اس کو oblige کرے گا، اس کے اندر احساس ہوگا، اس کے اندر جذبہ ہوگا محبت کا، پیار کا۔ اگر وہ سکول بناتا ہے، آپ میں سے کوئی، آپ کا کوئی بچہ ایک ٹیچر بنتا ہے، وہ سکول بناتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں نے بڑی فیسز رکھنی ہے،
بڑی برانچ حاصل کرنی ہے اور ایجوکیشن تک بھی نہیں دینی، تو پھر یہ علم نافع نہیں ہے۔ وہ اپنے اس علم کی یوٹیلائزیشن صرف پیسہ کمانے کے لیے کر رہا ہے، وہ مل جائے گی، لیکن علم نافع یہ ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کے اوپر بھی نظر رکھتا ہے۔ بچہ گھر جائے والدین کے ساتھ کیسے اس نے رہنا ہے۔ یہ اولڈ ہاؤسز میں بھیجنے والے یہ بچے نہیں تیار کر رہے ہم کہ اپنے پیرنٹس کو اولڈ ہاؤسز میں بھیجیں گے، اور جب والدین کی وہ باری آئے گی، جب اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، جب وہ خدمت کی باری آئے گی یہ بچے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ نہیں، ہمارا ویژن ہے یہ وہ نیکی حاصل کریں گے بچے جب والدین اس قابل ہو جائیں گے کہ ان سے بولا نہیں جاتا، واپس لوٹا دیے جائیں گے اپنے بچپن کی طرف سے، پھر یہ بچے سہارا بنیں گے، یہ بیٹے یہ بیٹیاں سہارا بنیں گی۔ لیڈر سکول ایسے بچے پیدا کرے گا، یہ ہوگا علم نافع۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ میڈیکل ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں وہ آگے بڑھے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بنے اور دنیا کی ہر قسم کی ترقی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اس اصل مقصد دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ اور اپنے اس بنیاد کے ساتھ جڑا رہے، ساتھ میں دنیا کی بھی خدمت کرتا رہے اور آخرت کے لیے آخرت کا سامان بھی اکٹھا کرتا رہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس ایریے میں دی بیسٹ اسکول اور بیسٹ فیکلٹی ہے وہ دی لیڈر اسکول ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈیئر پیرنٹس، آپ نے اپنے بچے کا درست انتخاب کیا ہے، یہ کہ مبالغہ نہیں ہے، یہ پریکٹیکل آپ نے دیکھا ہے، میں نے چیزیں نوٹ کی ہیں اور جہاں پہ میں نے آبزرو بھی کیا ہے۔ میں نے کیا نوٹ کیا ہے، ایک بچہ عام طور پر فنکشنز کے اندر، اداروں کے اندر جتنے بھی جو فنکشنز ہوتے ہیں یا پروگرامز ہوتے ہیں ان میں اللہ اور رسول کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو پریزنٹیشن ہوتی ہے یہ ایک عکاسی ہوتی ہے اسکول کے مائنڈ سیٹ کی، اس کے ویژن کی۔ آپ نے دیکھا ٹیبلو پیش کیا گیا، اللہ ہے بس پیار ہے، اس میں ریڈ ڈریسنگ ہے اور ریڈ ڈریسنگ میسج ہے پیار کا، محبت کا، جو ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں۔ یہ سرخ پھول، گلاب کا پھول محبت کی علامت ہے۔ کلر کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، یہاں پہ ٹیبلو پیش کیا جاتا ہے، لبیک یا اخوتنا لبیک، نبیوں کا وطن کی بات ہوئی ہے، ساتھ میں بچوں نے بلیک ڈریسنگ پہنی ہوئی ہے، ساتھ میں تلوار ہے۔ یہ تلوار کس بات کی قصد کر رہا ہے؟ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور جہاد اس دین کی کوہان ہے، اور جب تک جہاد قائم رہے گا مسلمان عروج پر رہیں گے۔ تو یہ وہ میسج دیا گیا ہے۔ پھر پاکستان آرمی کا ایک ٹیبلو پیش کیا جاتا ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوپر درود و سلام کا ٹیبلو پیش کیا جاتا ہے، اور وہ جو ڈریسنگ تھی وہ ایز اٹ از تھی۔ ایک بچی آئی ہیں یہاں پہ وائٹ لباس کے اندر، اور کیا وہ منظر پیش کر رہی ہے، فرشتوں جیسا منظر پیش کر رہی ہے، جیسے ملائکہ زمین پر پہنچے ہیں۔ یہ کیا میسج ہے؟ کیا میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا یہ ساری باتیں اتفاقاً کی گئی ہیں؟ ایک ساتھ یہ ساری باتیں اتفاقاً ہو گئی ہیں؟ یہ مارکیٹ میں گئے ہیں، ڈریس انہوں نے سلیکٹ کیا ہے اور یہاں پہ آ کر پرفارمنس دے دی ہے۔ یہ پرفارمنس دینا، مجھے نہیں تھا آئیڈیا کہ یہ کون کون سی پرفارمنس یہاں پہ ہو رہی ہے۔ میں نے نہ ٹیبلو دیکھے، ارلی مارننگ پہنچے ہم یہاں پہ، میں نے یہ آبزرو کیا ہے، یقیناً ڈیفینیٹلی اس کے اندر یہ میسج ہے، کلرز کے اندر بھی میسج ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسا بنانا چاہتے ہیں جو اس گلوبل دنیا کے اندر ماڈرن ایجوکیشن کے اندر بھی آگے بڑھتے چلے جائیں، اور وہ اپنے منزل سے بھی منسلک رہے، اپنے مقصد سے بھی منسلک رہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے علم نافع کا، تو آپ کا علم نافع کیسے بن سکتا ہے؟ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مخیر لوگ ہیں، وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان
دنیا سے چلا جاتا ہے تو 3 چیزیں اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے. 3 چیزیں، 3 قسم کے اعمال چھوڑ کر جاتا ہے. آپ ایسے اکثر کو پتا ہوگا، لیکن یاد دہانی کے لیے، تجدید عہد کے لیے بتانا چاہتا ہوں، موٹیویشن کے لیے بتانا چاہتا ہوں. ایک، اس کے اپنے ہاتھ سے کیا گیا صدقہ جاریہ. اپنی زندگی کے اندر اس نے کوئی ایسا نیک کا کام کیا ہے، کوئی مسجد تعمیر کروائی ہے، کوئی پانی کا پمپ لگوایا ہے، کوئی بھی اس نے نیکی کا کام کیا ہے، وہ اس کے مرنے کے بعد اس کی روح کو پہنچتا رہتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ نیک اولاد اگر وہ چھوڑ کر جاتا ہے، اپنے اولاد کی اچھی تربیت کر کے جاتا ہے یا جاتی ہے، تو وہ نیک اولاد جب پیرنٹس چلے جاتے ہیں اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. تیسرا یہ ہے علم. اس نے کوئی اچھی کتاب لکھی ہے، اسٹوڈنٹس کو تیار کیا ہے، یا اساتذہ نے اسٹوڈنٹ کو پڑھایا ہے، اس کے اوپر انویسٹ کیا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے اعمال مرنے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتے رہتے ہیں. تو ہم سوسائٹی کے اندر بہت سے ایسے مخیر لوگ ہیں جو بچوں کو یونیفارم دیتے ہیں، بچے اسکول کے اندر بکس لے کر دیتے ہیں، اور اسکولوں کے اندر بچوں کو تعلیم اس لیے دلواتے ہیں کہ تاکہ یہ بچہ شعور حاصل کرے، فہم حاصل کرے، معاشرے کا ایک اہم فرد بن جائے. اس فرد سے اچھا خاندان بنے گا، اس خاندان سے اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا، اور اس اچھے اور نیک معاشرے سے ایک زبردست قوم تشکیل پائے گی. اس کا پراؤڈ ویژن ہوتا ہے، وہ اپنے سوسائٹی کے ان کمزور بچوں کے اوپر انویسٹ کرتا ہے، ان کے کتابوں کے لیے، ان کی یونیفارم کے لیے، ان کی فیسز کے لیے وہ انویسٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ویژن ہے. ہمارے ساتھ چونکہ ہم نوائی یتیم کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، محترم امین ثاقب صاحب اس کے روح رواں ہیں، تو بہت سے ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم بچہ پڑھانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. ہاں جی، کیا چاہیے آپ کو؟ اسکول نے فیس معاف کر دی ہے، ہمیں بکس چاہیے. ہمارے پاس بکس موجود ہیں، لیکن ہاف فیس اسکول ڈیمانڈ کرتا ہے، فیس ادا کرے. ہاں جی، ریڈی ہو جائے، آپ کی فیس ادا کی جائے گی. بچہ پڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، عالم دین بنتا ہے، مجاہد بنتا ہے، بچہ بہت بڑا آفیسر بنتا ہے، اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ خیر کا کام کرتا ہے. اور صرف یہی صدقہ جاریہ نہیں ہے، میں اپنے تعلقات کو استعمال کر کے، اپنے ریلیشنز کو، اپنے ان دوستوں کے ساتھ ایک کمیونٹی بنا کے جو سوسائٹی میں ویل اسٹیبلش ہے، ایک ایسا نظام پیدا کر دوں جس کے ذریعے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے. میرے لیے یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، میرے لیے یہ بھی صدقہ ہے، میرے لیے یہ بھی علم نافع ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی پیرنٹس جہاں پہ موجود ہیں، آپ اس بات کی تسلی کر لیں کہ ماشاءاللہ سے جو ایجوکیشن اور جو ٹریننگ عتیق الرحمان صاحب کی ان کی فیکلٹی کی ہوئی ہے، یا محترم اسماعیل صاحب ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت آئیڈیل کام ہے. اور سر عتیق صاحب، میں آپ کو اس زبردست کامیابی پہ، شاید آپ نے 2021 میں یہ کام شروع کیا تھا، اور آج تقریباً 4 سے 5 سال ہو چکے ہیں، اور ماشاءاللہ سے 5 سالوں میں آپ کی یہ پروگرس ہے کہ آپ کے اوپر ہم تو ٹرسٹ کرتے ہی تھے، آنکھیں بند کرتے، ماشاءاللہ ہم تو ٹرسٹ کرتے ہی تھے، اور لاہوریوں نے بھی آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا. حالانکہ لاہوری بڑی چھان پھٹک کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک ڈریس کپڑا ہی لینا ہے تو مارکیٹ کے اندر جا کے بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں، شوز ہی لینے ہیں تو دیکھتے ہیں، آن لائن کوئی چیز لینی ہے تو یہ جج کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی فراڈ ہی نہ ہو جائے. لیکن جب لاہوری آپ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں تو عتیق صاحب مل ہی جائے گی منزل. بھٹکتے بھٹکتے گمراہ تو وہ ہے جو گھر سے نکلے ہی نہیں. سر عتیق صاحب، آپ گھر سے نکلے ہیں، آپ نے اپنا آپ پیش کیا ہے، اور ماشاءاللہ سے آج آپ پروگرس کی راہ پر گامزن ہیں. تو میں پیرنٹس آپ سے بھی کہوں گا، عتیق صاحب نے شاید ایک بہت زبردست انیشیٹو شروع کیا ہے APIP کے نام سے. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ میں سے وہ ٹیچرز جو کسی
گھر کے اندر ہوم ٹیوشن دیتے ہیں. ہم آپ کے لیے فیسلٹی دے رہے ہیں ارننگ کی. اگر آپ کو ہمارے اوپر ٹرسٹ ہے تو آپ ہمارے ساتھ بزنس پارٹنر بنیں. کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ ان بچوں کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لیڈر اسکول صحیح راستے کے اوپر گامزن ہے تو آپ ان بچوں کو سجیسٹ کریں, ان کے پیرنٹس کو آپ ہمارا میسج دیں جا کے, تاکہ وہ پیرنٹس لیڈر اسکول کا انتخاب کر سکیں اگر وہ دنیا اور آخرت میں اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے لیڈر اسکول آپ کو انسینٹیو بھی دے گی, اور اس پروگرام کا نام ہے APIP, اور بہت زبردست انیشیٹو ہے سر عتیق صاحب آپ کا اور آپ کی اس پوری ٹیم کا. آخر میں اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ بقا کی فکر کر تو خود ہی زندگی کے لیے. میری بات سن رہے ہیں سارے؟ یہ لکھ لیجئے, بقا کی فکر کر. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ خود کو محنت کرنا پڑے گی. آپ کو بقا کی جنگ لڑنی ہے تو آپ کو خود کو میدان عمل میں آنا پڑے گا. بقا کی فکر کر تو خود ہی زندگی کے لیے. زمانہ کچھ نہیں کرتا کسی کے لیے. مزہ تو تب ہے کہ ان رستوں پہ جلاؤ چراغ. مزہ تو تب ہے کہ ان رستوں پہ جلاؤ چراغ. سر عتیق صاحب آپ نے چراغ جلا دیا ہے, روشنی لینا اب ان کا کام ہے. بقا کی فکر کر تو خود ہی زندگی کے لیے. زمانہ کچھ نہیں کرتا کسی کے لیے. اور مزہ تو تب ہے کہ ان رستوں پہ جلاؤ چراغ جو صدیوں سے ترسے ہیں روشنی کے لیے, جو صدیوں سے ترسے ہیں روشنی کے لیے. بقا کی فکر کر تو خود ہی زندگی کے لیے. زمانہ کچھ نہیں کرتا کسی کے لیے. مزہ تو تب ہے کہ ان رستوں پہ جلاؤ چراغ جو صدیوں سے ترسے ہیں روشنی کے لیے. یقیناً آپ محسوس ہوئے ہوں گے استاد محترم منصور احمد احساس صاحب کی گفتگو سے. انہوں نے جس فکر کی طرف آپ کو لگانا چاہا ہے, جس سے دعوت کروانا چاہا ہے, بھرپور انداز میں ان کے لیے کیا بھی ہونی چاہیے.